وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے، 29ویں پارے میں سورہ دہر کی آیت ہے۔ اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہ ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں یہ اس کی محبت میں، غور سے سنیں، کھانا کھلاتے ہیں یہ اس کی محبت میں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو، مسکین کو، یتیم کو، وہ اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور کھانا کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا کھلائے ہیں اللہ کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم نے تمہیں کھانا دیا ہے، کھانا کھلایا ہے۔ لا نرید منکم، تم سے ہم نہیں مانگتے کسی چیز کو، جزا یعنی جزا کو بھی نہیں مانگتے، یعنی ہم نے کھانا دیا ہے تم اس کے عوض میں کچھ کر دو یا کچھ دے دو، یہ بھی نہیں مانگتے۔ ولا شکورا، اور شکریہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ آیت مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھے، طبیعت ناساز تھی، دونوں بچے تھے، طبیعت ناساز تھی۔ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا کائنات شیر خدا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دونوں بچے بیمار ہیں، کیا کریں؟ تو دونوں نے نیت کی، منت مانگی کہ بچوں کی صحت ہو جائے تو 3 دن ہم روزہ رکھیں گے، 3 دن ہم روزہ رکھیں گے۔ تو یہاں ایک نسخہ ہمیں بھی ملتا ہے تعلیماً کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو منت کریں کہ روزہ رکھیں، کام بن جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو منت پوری کرنی ہوگی۔ یہ سوچ کر رکھیں کہ وہ اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا تھا کام کے بننے کی، یعنی صحت کی، کام ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نسخہ ملتا ہے۔ بہرحال حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت مولا علی کائنات نے یہ طے کیا کہ اگر بچوں کی صحت ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ تو منت مانگی، صحت ہو گئی تو 3 دن کی منت تھی، 3 دن کے روزوں کی منت تھی، تو اب منت پوری کرنا تھا، صحت ہو گئی۔ تو سبوں نے، پورے گھر والوں نے، جس میں حسنین کریمین بھی شامل ہیں، آپ کی خادمہ بھی شامل ہے، سبوں نے روزہ رکھا۔ پہلا روزہ تھا، افطار کا وقت تھا، بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کا وقت، اب روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، دستر پر سب موجود، کچھ ہی لمحوں میں افطار کرنا ہے۔ دروازے پر دستک آتی ہے، دروازے پر دستک آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا کہ میں مسکین ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ تو جو ہی یہ سننا تھا اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، مولا علی نے اپنا جو حصہ تھا افطار کا اس مسکین کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ چپ رہتی، وہ بھی اپنا حصہ دے دی۔ یہ دیکھ کر حسنین کریمین اپنا اپنا حصہ اس مسکین کو دے دیے۔ یہ دیکھ کر خادمہ نے بھی اپنا حصہ مسکین کو دے دیا۔ کھجور سے روزہ کھول لیا، کچھ شکایت نہیں۔ یہ ٹائم پہ آیا، آج ہم ہوتے یہ ٹائم پہ آیا دیکھو انہیں منگنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا بول بیٹھتے، کیونکہ وہ افطار کھولنے سے پہلے کا وقت اپنوں میں ہم نہیں رہتے ہیں، عصر کے بعد سے ڈھل جاتا ہے ہمارا حصہ بھی، وہ بھی افطار کے قریب وقت سب نفسی نفسی کام ہوتا، ہم دیکھتے ہیں نا مساجد میں نفسی نفسی کام رہتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے لیے کچھ دے دو، مسکین نے کہا دے دیا۔ دوسرے دن روزہ رکھے، 3 دن کی منت مانگی تھی، دوسرے دن انہوں نے روزہ رکھا۔ اسی طرح افطار کے وقت دستک ہوتی ہے، کون؟ میں یتیم ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ جو ہی اللہ کا نام سننا تھا، حضرت علی نے پہلے دن کی طرح اپنا حصہ دے دیا، بی بی فاطمہ نے اپنا حصہ دے دیا، حسنین کریمین نے اپنا حصہ دے دیا، کھجور سے روزہ کھول دیا۔ تیسرے دن کا روزہ ایسے ہی گزرا، افطار کا وقت قریب، دستک آتی ہے، کون؟ میں قیدی ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ اللہ کا نام سننا تھا، سب کچھ اپنا اپنا حصہ 2 دنوں کی طرح حضرت علی بھی فاطمہ اسی ترتیب کے ساتھ دے دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی نازل فرما دی، فرمایا کہ میرے نام پر افطار کے وقت
اپنا اتنا حصہ دے دیے صرف کس کے لیے؟ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. تو اللہ نے وہی نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جس ترتیب کے ساتھ پہلے دن مسکین آیا تھا قرآن نے مسکین کہا، دوسرے دن یتیم آیا تھا قرآن نے یتیم کہا، تیسرے دن قیدی آیا تھا قرآن نے اسیر کہا. اسی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہی نازل فرمائی اور کہا ان کی تو یہ شان ہے، یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں، ان کی ایسی بلند شان ہے کہ یہ دیتے ہیں اللہ کی محبت میں اور ان سے کوئی جزا نہیں چاہتے. یہ اللہ کی وجہ کے لیے اللہ کی خاطر دیتے ہیں، ان سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. یہ ان کی شان ہے. تو ہم ایسے شان والے نفوس قدسیہ کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. معمولی بات نہیں ہے اہل بیت کا ذکر. ہاں ہم نہیں آتے وہ سب، تم کو بلایا کون؟ جس کو دعوت دی جاتی ہے وہی دعوت میں جاتا ہے. یہ بظاہر امام احمد رضا ایسوسی ایشن کی دعوت نظر آتی ہے، نہیں، منتخب کیے گئے آپ لوگ کون کون اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، وہاں سے مدینہ منورہ سے تعلق ہے اس کا.